والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم غوث عالم ببنی بثر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغدادی بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکشتہ رات و خشکی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار حضور رحمت عالم امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ غم نہ کھاؤ، اپنے اندر خوف پیدا مت کرو، وانتم الاعلون، کہ تم ہی کامیاب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کہاں تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کو خدا کے اس حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نے حکم دیا کہ غم نہ کرو، ڈرو نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہیں اپنے اندر ڈر پیدا نہیں کرنا ہے، اپنے اندر خوف پیدا نہیں کرنا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر کوئی بندے کو آپ دیکھیں، وہ کسی نہ کسی کا ڈر اپنے اندر بٹھائے ہوئے ہے، ہر کوئی انسان کسی نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب اپنے رب سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ دنیا میں سب سے ڈرنے لگ جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایک رب سے ڈرنا شروع کر دے تو اس کے دل سے دنیا کی تمام ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ اور جس انسان کے دل میں ڈر نہ ہو تو پھر وہی انسان کامیاب ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب دنیا کے اندر آپ مثال دیکھیں، یہ ڈر کا معاملہ انسانوں کے دل میں ایسے ہے کہ آپ انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں میں بھی دیکھ لیں تو ایک جو چوہا ہوتا ہے وہ بلی سے ڈرتا ہے، چوہا جو ہوتا ہے وہ بلی سے ڈرتا ہے، لیکن بلی بھی کسی سے ڈرتی ہے، بلی شیر سے کتے سے ڈرتی ہے، اور کتا جو ہوتا ہے وہ بھیڑیے سے ڈرتا ہے، بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ شیر سے ڈرتا ہے۔ تو یہ سرکل ہے، یہ چلتا رہتا ہے، بھیڑیا شیر سے ڈرتا ہے اور شیر انسان سے ڈرتا ہے، اور انسان ہی وہ انسان ہے کہ جو ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دے تو اس کے دل سے دنیا کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔
اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک اللہ کے ولی آئے اور وہ ان کی جو سواری تھی وہ شیر کی سواری تھی، وہ شیر پر بیٹھ کر کے آئے، لیکن حضور غوث پاک کے کتے نے اس شیر کو پھاڑ دیا۔ امام اہل سنت کا شعر بھی ہے اس پر کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آپ دیکھیں حضرت ابو الحسن خرقانی، ان کے تعلق سے آیا کہ آپ تابعی ہے، جو بھی روایت ہو، لیکن آپ کی بھی سواری جو ہوا کرتی تھی وہ شیر کی سواری ہوا کرتی تھی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جن جانوروں سے ڈرتے ہیں اللہ کے ولیوں کی وہ سواری ہوا کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں یہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا سے نہیں ڈرتے، اور ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، دنیا سے ڈرتے ہیں۔ ہم کسی چوک اور چوراہے کے اندر گناہ کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں مجھ کو، لیکن کسی بند کمرے میں گناہ کرنے سے پہلے نہیں سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو۔ تنہائی میں ہم گناہ کرنے کے ٹائم یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن چار لوگ بیٹھے ہو تو پھر شرم آتی ہے۔ تو بندہ جب دنیا والوں سے ڈرتا ہے تو اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہوتا نہیں، اسی لیے تو وہ دنیا والوں سے ڈرتا ہے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ پر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بزرگان دین کی جو تعلیمات ہے اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو بزرگان دین گزرے ہیں، یہ بزرگان دین دن اور رات صرف اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کئی ایسے بزرگان دین ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنے کبھی کسی کو دوست ہی نہیں بنایا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کسی کو دوست کیوں نہیں بنایا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اگر میں کسی کو دوست بناؤں گا تو پھر دوستی کا حق ادا کرنا پڑے گا اور مجھے اس کے ساتھ وقت بھی گزارنا پڑے گا، اور اگر میں اس کے ساتھ وقت گزاروں گا تو میرا وہ وقت تو ضائع ہو جائے گا، تو میں اپنا وقت کسی دوسرے کے ساتھ گزار کر اس وقت کو ضائع کرنے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں گزار دوں۔ تو یہ جو بزرگان دین ہیں ان کا اصل جو مرکز ہمیں نظر آتا ہے ان کے دل میں وہ ہے اللہ کا ڈر، اس لیے کہ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہوگا وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ہر کسی کو پتا ہوگا، بچے بچے کو، آپ میں سب کو پتا ہوگا کہ ایک شخص تھا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر فاروق سامنے سے آ رہے تھے، وہ ڈر گیا، کہا یہ تو عمر ہے، کہ اگر عمر نے دیکھ لیا تو پھر یہ تو سزا دے گا مجھ کو۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، یہ سرکہ ہے، دودھ ہے، اور دعا کر رہا تھا دل میں مولا آج عمر کے غضب سے مجھے بچا لے، پھر میں توبہ کرتا ہوں کبھی میں دوبارہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر یہ دودھ ہے تو چھپاتا کیوں ہے، سامنے لاؤ۔ جب وہ سامنے لایا حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو آپ نے کہا یہ تو واقعی میں دودھ ہے، لیکن تو چھپا کیوں رہا تھا؟ تو چھپا کیوں رہا تھا؟ کہ عمر یہ تو میں اور میرا رب ہی جانتا ہے کہ میں کیوں چھپا رہا تھا۔ تو وہ سجدے میں گرا اور کہا مولا اگر میں کسی بندے کے خوف کی وجہ سے
دل سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو تو اتنی جلدی دعا قبول کرتا ہے، تو اگر میں تیرے ڈر سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو کتنی جلدی دعا قبول فرمائے گا۔ تو یہ سوچے، ہماری زندگی کے اندر بھی اتارنے کی کوشش کریں۔ جب وہ بندہ حضرت عمر فاروق کے خوف سے دعا مانگے تو اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے، تو کوئی بندہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کے پھر دعا مانگے تو اس کی تو دعا تو بہت جلدی قبول ہونی ہے۔ بلکہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو عرص مبارک ہے۔ حضرت داتا علی حجویری وہ شخصیت اور وہ ذات کا نام ہے کہ آپ کے وصال کو تقریباً 1000 سال گزرنے والے ہیں۔ ابھی 1000 سال آپ کے وصال کو ہو چکے ہیں، آپ کے پردہ فرمانے کو 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جب پورا ہندوستان ایک تھا اس زمانے کے اندر، اگر آپ دیکھیں، اگر اس حساب سے اگر آپ دیکھیں زمین کو کہ جب پورا بھارت ایک تھا، ہندوستان ایک تھا، تو اس پوری زمین کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے بڑی شخصیت ہندوستان کے اندر حضرت داتا علی حجویری ہے۔ اس لیے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کو رسول کا حکم ہوا اور آپ مکہ مکرم مدینے سے جب آپ یہاں تشریف لا رہے تھے ہندوستان، تو راستے میں جب حضرت داتا علی حجویری کا مزار آیا تو آپ نے وہاں پر حاضری دی، اور جب حاضری دی تو دل ہوا کہ اب یہیں پر رہ جاؤ، تو آپ نے 40 دن حضرت داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ حضرت غریب نواز کی۔ اور 40 دن آپ نے وہاں بیٹھ کر فیض حاصل کیا ہے۔ آپ سوچے، پوری دنیا اور زمانے کے لوگ جس غریب نواز کے پاس جا کر کے فیض حاصل کرتے ہیں، وہ غریب نواز خود داتا علی حجویری کے پاس جا کر کے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ منقبت پڑھتے ہیں غریب نواز کی، پوری دنیا کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں غریب نواز کی، لیکن حضرت داتا علی حجویری وہ ہے جن کی تعریف خود غریب نواز کیا کرتے تھے، جن کی منقبت خود غریب نواز لکھا کرتے تھے۔ اور آپ کی زندگی میں آپ نے جو شعر حضرت داتا علی حجویری پر لکھا تھا وہ دنیا میں بڑا مشہور ہوا۔ آپ نے کہا تھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ غریب نواز نے حضرت داتا علی حجویری کے شان میں پڑھا تھا شعر۔ تو حضرت داتا علی حجویری کی بڑی مشہور کتاب ہے، ویسے تو اور بھی کتابیں، لیکن یہ بڑی مشہور ہے، کشف المحجوب، آپ کی لکھی ہوئی 1000 سال پہلے آپ نے لکھی تھی کتاب، بڑی مشہور ہے۔ اس کے اندر ایک روایت آپ نے بیان کی حضرت داتا علی حجویری نے، کہ ایک شخص تھا کہ وہ ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لوگوں سے پتہ پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں، لیکن وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کو ملنے آئے، کہ وہ ناراض ہو جاتے اگر کوئی ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا، ناراض ہو بھی گئے تو پھر منا لوں گا، ہے تو اللہ کے بندے نا، کتنی دیر ناراض رہ گئے؟ کہا منا لوں گا، پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا، یہ شخص گیا وہاں پر، دیکھا اس نے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں وہ بزرگ نماز پڑھ رہے، اور وہ بزرگ کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، بہت ساری بکریاں۔ جب وہ شخص نے دیکھا نا کہ بزرگ تو نماز پڑھ رہے لیکن یہ بکریاں یہاں پر گھوم رہی ہے، لیکن جو بھیڑیے ہوتے ہیں نا، بھیڑیے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نہ کبھی، فوٹو میں تو دیکھا ہی ہوگا، یا تو سرچ کر کے دیکھ لینا، بھیڑیا جو ہوتا ہے نا وہ بکریوں کا دشمن ہوا کرتا ہے، وہ جہاں بکری دیکھے گا پوری کوشش کرے گا اس کو اپنا نوالا بنانے کی۔ تو لیکن وہ شخص نے دیکھا کہ وہ بزرگ نماز پڑھ رہے اطمینان کے ساتھ، ان کی بکریاں وہاں پر چل رہی ہے اور ان کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیے کر رہے ہیں، وہ بکریوں کی حفاظت بھیڑیے کر رہے ہیں۔ تو بڑا حیران ہو گیا، کہا بھیڑیوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ بکریوں کو کھا لے، یہ تو بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو پھر اس نے
ان سے ملاقات کی، بات کی بزرگ سے. بزرگ نے کہا کہ آپ کیوں آ گئے یہاں؟ میں کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ بس اللہ کی عبادت کروں، اپنا وقت ضائع نہ کروں. تو اس نے کہا کہ دیکھیے بزرگ، میں اتنی دور سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تب کچھ لمحے تو آپ مجھ سے بات کر ہی لیجئے. تو بات اس نے کی. تو اس نے پوچھا کہ مجھے ایک بڑی عجیب چیز لگی. کہا وہ کیا؟ کہا یہ کہ یہ جو آپ کی بکریاں ہے، ان بکریوں کی حفاظت یہ بھیڑیا کیسے کر رہا ہے؟ جبکہ بھیڑیے کا کام ہے وہ بکریوں کو کھاتا ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھیڑیے کی اور بکری کی کب سے صلح ہو گئی، کب سے ان کا گٹھ بندھن ہو گیا، کب سے ان کی صلح ہو گئی. تو اس بزرگ نے کہا تجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ بھیڑیے کی اور بکریوں کی صلح کب سے ہو گئی؟ کہ ان کی صلح جب سے ہو گئی جب سے اس بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے. جب سے اس بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی تو بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بڑا حیران ہوا. کہا اب سوچ رہا تھا کہ اب میں آیا تو ہوں یہاں پر بزرگ کے پاس، یہ اب کچھ کھانے کے لیے دیں گے بھی یا نہیں دیں گے، کچھ پینے کے لیے دیں گے بھی یا نہیں دیں گے. ان کی تو زندگی تو ایسی ہوتی ہے کہ ایک بار کھا لیا تو 24 گھنٹے ٹینشن نہیں، لیکن ہماری تو ضرورت ہے دن میں 3 ٹائم. کہا وقت ہو گیا، پتہ نہیں اب یہ کچھ کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے. تو وہ بزرگ نے کہا تو کھانے کی فکر کرتا ہے، تو کھانے کی فکر کرتا ہے. کہا آپ کو کیسے پتا میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کہا یہ دنیا کے پردے تمہارے لیے ہے، اللہ نے ہمارے سب پردے ہٹا دیے ہیں، یہ تو تمہارے لیے ہے پردے. کہا جب آپ نے پتہ کر ہی لیا ہے تو پھر اب کچھ کھلا دیجئے. تو وہ بزرگ پہاڑ کی غار کی طرف آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ایک مٹی کا پیالہ نکالا اپنے جھولے میں سے، اور انہوں نے اس غار کے اندر ایک طرف سے پتھر کا کونا نکلا ہوا تھا. تو اس بزرگ نے اس پیالے کو اٹھایا اور اس پتھر کے کونے پہ رکھ دیا نیچے. تو یہ انسان تو بڑا عجیب سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، بھلا پتھر کے نیچے انہوں نے کیوں رکھ دیا جب میں ان سے کھانا مانگ رہا ہوں. تو اس نے پھر یہ دیکھا کہ اس پتھر جس کے نیچے وہ پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پتھر کے اندر سے سفید اور ٹھنڈا دودھ نکلنے لگا، اس میں سے دودھ نکلنے لگا. وہ پیالہ بھر گیا تو بزرگ نے اس کو دیا، کہا پی لو. اس نے پی لیا تو بڑا میٹھا تھا، لذیذ تھا، یہ تو خوش ہو گیا. کہا یہ تو بڑی عجیب معاملہ ہو گیا. لیکن اس نے وہ جب پیالہ واپس دیا نا تو بزرگ نے کہا کچھ اور چاہیے. کہا کچھ اور چاہیے. تو انسان کو تو ویسے بھی کچھ اور چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب ایسا کچھ دیکھ لے تو پھر تو وہ کہتا اور کچھ چاہیے. کہا کچھ اور چاہیے. کہا ہاں. تو اس نے وہ پیالہ دیا، بزرگ نے وہ پیالہ لیا، دوبارہ اسی پتھر کے نیچے آپ نے اس پیالے کو رکھا. اور وہ شخص دیکھ کر کے حیران تھا کہ جس پتھر سے ابھی سفید دودھ نکل رہا تھا اسی پتھر سے اب میٹھا شہد نکل رہا ہے. اب اسی پتھر سے شہد نکل رہا ہے. تو جب اس نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا. اس نے پیا وہ شہد. اب اس نے بزرگ سے پوچھا کہ مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پتھر سے دودھ نکل رہا ہے، کبھی شہد نکل رہا ہے. دودھ دینا تو جانوروں کا کام ہوتا ہے، شہد دینا تو مکھیوں کے چھتے کا کام ہوتا ہے، یہ پتھروں کا تو کام نہیں دودھ دینا. کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. تو اس اللہ کے ولی نے کہا، قرآن کی آیت پڑھی اور کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اس بزرگ نے آیت پڑھی اور کہا بات تو صحیح ہے تیری کہ دودھ دینا جانور کا کام ہے، پتھروں کا کام نہیں. لیکن اس اللہ کے ولی نے آیت پڑھ کے یہ کہا کہ جو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو کیا اپنے حبیب کے امتیوں کے لیے نہیں نکال سکتا؟ کہ وہ جب نافرمان قوم کے لیے پانی پتھر سے نکال سکتا ہے تو اس کے گناہگار، اس کے محبوب کے گناہگار امتیوں کے لیے بھی تو نکال سکتا ہے. تم اپنے اندر وہ بات تو پیدا کرو
اور کسی شاعر نے کہا تھا، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ جو بزرگان دین کی تعلیمات ہے، یہ تعلیمات کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اتارا تو یقیناً ہم بھی انہی کے راستے پر چلیں گے، اور اگر ہم نے اس کو فراموش کر دیا، صرف عرس مناتے رہے، نیاز اور لنگر کھاتے رہے، تو پھر کیا ملنا ہے ہم کو؟ جب تک ہم ان بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال پہلے آپ کا وصال ہوا، آپ مرید ہوئے، بلکہ حضرت داتا علی حجویری نے تو اپنی زندگی میں 300 علماء اور 300 صوفیوں سے علم حاصل کیا۔ اس زمانے میں 1000 سال پہلے، یہ قرون اولیٰ کا زمانہ تھا، 1000 سال پہلے صوفیوں سے اور علماء سے 300 لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا، اور جب بیعت کرنے کی بات آئی تو حضرت مولانا ابو الفضل سے آپ بیعت ہوئے، ان کے مرید ہیں آپ، حضرت داتا علی حجویری۔ تو 1000 سال پہلے بھی اس زمانے کے اندر بھی پیر کی ضرورت ہوا کرتی تھی، سلسلے کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ ایسے ایسے بڑے بڑے بزرگان دین بھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے، بلکہ زندگی بھر آپ علم حاصل کرتے رہے، لیکن جب مرید ہوئے تو آپ نے 11 سال اپنے پیر کی خدمت کی، حضرت داتا علی حجویری نے 11 سال۔ کیا ضرورت تھی ان کو خدمت کرنے کی؟ 300 علماء اور صوفیوں سے علم حاصل کرنے والا انسان، کیا ضرورت ہے پیر کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کی؟ لیکن آپ نے کیا کیوں؟ اس لیے کہ علم ظاہر تو تم کتابوں سے پڑھ سکتے ہو، علم باطن کے لیے تمہیں کسی کا دامن پکڑنا پڑے گا، کسی کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، تبھی تم کو وہ مقامات ملیں گے، تبھی وہ مشاہدات تمہارے ساتھ ہوگے، ورنہ پھر صرف ظاہری علم حاصل کرتے رہو گے۔ جیسے ہی دنیا میں آج علم حاصل کر کے تو بہت لوگ گھوم رہے، کوئی عالم بھی ہے، کوئی مفتی بھی ہے، کوئی فاضل بھی ہے، کوئی کامل بھی ہے، کوئی حافظ بھی ہے، کوئی قاری بھی ہے، گھوم تو سب رہے عالم بن کے، علم حاصل کر کے، لیکن ان کو وہ لذت علم کی نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ صرف کتابیں رٹی ہے، کسی بزرگان دین کی نگاہوں سے نہیں پیا ہے انہوں نے۔ اور ایک شخصیت، یہ تو ان کا حال ہے نا جنہوں نے علم تو حاصل کر لیا لیکن ان کو کچھ آیا نہیں، حاصل نہیں ہوا، لیکن وہ شخصیت کہ جو بیک وقت اپنی زندگی کے اندر 150 سے زیادہ علم پر مہارت رکھتا ہو، 1000 سے زیادہ جس نے کتابیں لکھی ہو، بیک وقت جو حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، قاری بھی ہو، مفتی بھی ہو، محقق بھی ہو، مجدد بھی ہو، اسی ذات کو دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتی ہے۔ کیوں؟ علم تو انہوں نے بھی حاصل کیا، لیکن پیر کے قدموں میں بیٹھ کر کے، پیر کا دامن پکڑ کر، سید علی رسول ماہر روی کا دامن پکڑ کر، جب آپ نے علم بھی حاصل کیا دنیا کا، اور جب پیر کی نگاہوں سے بھی حاصل کیا، تب دنیا نے آپ کو ایسے ایسے القابات سے یاد کیا۔ کبھی کسی نے کہا امام اہل سنت، کسی نے کہا امام عشق و محبت، کسی نے کہا امام الکلام، کلام الامام، اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جس نے مصطفیٰ کی شان میں جب کلام لکھے، باتیں لکھی، تو یوں لکھا کہ اس سے بہتر پھر لذت کسی کے کلام میں انسان کو نہیں آتی۔ کبھی کہا آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، کبھی کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کبھی کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے بہتر ہزار پھرتے ہیں۔ اور کہا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور کبھی کہا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو جب اس کے رسول پر لکھا تو یوں لکھا، ایک ایک چیز پر حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے مصطفیٰ کی تعریف بیان کی۔ کبھی ابرو کا ذکر کیا، کبھی آنکھوں کا ذکر کیا، کبھی ایڑی کا ذکر کیا تو پورا کلام لکھ دیا، کبھی خوشبو کا ذکر کیا تو پورا کلام لکھ دیا،
کبھی ہاتھوں کا ذکر کیا تو پورا کلام لکھ دیا، کبھی چہرے کا ذکر کیا تو پورا کلام لکھ دیا، کہا وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحا کیا کرتے ہیں۔ تو انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی اللہ کے ولی سے جڑ جائے۔ آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، ذکر اولیاء۔ میری بات مکمل ہو گئی، مجھے اتنی کرنی تھی سب کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو یہ جو بزرگان دین ہیں، ان کے عرس منانے سے ہم کو صرف عرس منانے سے فائدہ نہیں ملے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے فائدہ ملے گا۔ ان کی زندگی اور ان کی جو حیات رہی ہے اس طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے سے ہم کو فائدہ ملے گا، چاہے وہ دنیا کا فائدہ ہو چاہے وہ آخرت کا فائدہ ہو۔ اگر فائدہ چاہیے تو ہمیں ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، مضبوطی کے ساتھ دامن پکڑنا ہوگا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کسی ایک ولی کا دامن بھی تو کم از کم مضبوطی سے پکڑ لو۔ ویسے تو سارے ولی ہمارے ہیں، سبھی ہمارے، لیکن کسی ایک کا بھی تو دامن کم از کم مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ جو کسی ایک کا نہیں ہوتا نا پھر وہ در بدر بھٹکتا پھرتا ہے۔ جو کسی ایک کا نہیں ہوتا وہ در بدر بھٹکتا پھرتا ہے۔ وہ ایک کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یہ میری مصیبت ہے، وہ کہتا ہے چل آگے کسی اور کے پاس چلا جا۔ اور دوسرے کے پاس جاتا ہے، کہا یہ مصیبت ہے، وہ کہتا ہے کسی اور کے پاس چلا جا۔ اور تیسرے کے پاس پہنچا، کہا یہ پریشانی ہے، وہ کہتا ہے کسی اور کے پاس چلا جا۔ وہ گھومتا ہی رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن جب کسی ایک کا دامن انسان پکڑ لیتا ہے تو پھر کہتا ہے میں کہیں اور جانے والا نہیں، میرا کام تو یہی سے ہونا ہے۔ تو یہ مضبوطی ہمارے اندر اپنے اندر پیدا کرے، اس لیے کہ اگر یہ مضبوطی پیدا ہوگی تو ہماری علم میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے دل کے اندر اللہ کا نور بیٹھے گا، دل کے اندر دل منور ہوگا، دل کے اندر قرآن کی عظمت ہوگی، رسول کی محبت ہوگی، ولیوں کی محبت ہمارے دل میں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ولیوں سے سچی محبت کریں، نام کی محبت نہ کریں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان باتوں پر میں آپ سب مل کر انشاءاللہ عمل کریں گے، اس لیے کہ اگر ان باتوں پر عمل کیا تو ہمارا آپ کا سب کا بیڑا پار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔